بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت ہفتم مضمون اردو بریج کورس 13ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ بریج کورس سے متعلق نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ اب ہم بریج کورس 13ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں۔ مہارت اور تصور میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے بولنا، پڑھنا، لکھنا اور عملی قواعد، یعنی الفاظ کو کس طرح سے بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اس سرگرمی میں ہمیں دیکھنا ہے اور آپ کو اس میں عمل کر کے اس قواعد کو پورا کرنا ہے۔ نیچے دیکھتے ہیں، آؤ معلوم کریں۔ استاد یا والدین درج ذیل سرگرمی سے متعلق گفتگو کریں۔ کچھ الفاظ میں دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے حرف پڑھنے پر الفاظ کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ایسے الفاظ پتہ کرتے ہیں۔ یعنی اردو میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم دائیں جانب سے پڑھیں گے تب بھی وہی لفظ بنے گا، اور اگر ہم ان کو بائیں جانب سے پڑھیں گے تب بھی وہی لفظ بنے گا۔ جیسے یہاں پر مثال دی گئی ہے داماد۔ داماد اگر ہم دائیں جانب سے پڑھیں گے تو آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ وہ داماد لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو بائیں جانب سے پڑھیں گے، یعنی آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف سے پڑھیں گے اور ایک ایک حرف کو ہم پڑھتے جائیں گے، جیسے داماد میں دکھا گیا ہے بائیں جانب سے دال، الف، میم، الف، دال۔ اگر ہم اس کو ایک لفظ بنائیں گے تب بھی یہ داماد ہی بنے گا۔ تو ایسے بہت سارے الفاظ جو ہے ہمارے اردو میں ہیں، ہم کو یہی دیکھنا ہے۔ اب ہم نیچے دیکھتے ہیں، آؤ اہلیت پیدا کریں۔ کچھ الفاظ میں دائیں یا بائیں دونوں جانب سے حرف پڑھنے پر الفاظ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسے الفاظ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دو مثالیں اور دی گئی ہے، جیسے موم اور نادان۔ موم اگر ہم دیکھیں گے دائیں جانب سے پڑھیں گے تب بھی یہ موم ہی بنے گا، اور اگر ہم اس کو بائیں جانب سے پڑھیں گے تب بھی یہ موم ہی بنے گا۔ اسی طرح سے نادان، نادان میں بھی وہی ہے کہ دائیں جانب سے اگر ہم پڑھیں گے تب بھی نادان بنے گا، اور بائیں جانب سے پڑھیں گے تب بھی یہ نادان بنے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے آج کی سرگرمی کا کہ حرف تہجی دائیں یا بائیں سے ایک جیسی ہی ہو، یعنی جو بھی ہم لفظ لے رہے ہیں اس کا جو حرف ہے وہ دائیں جانب سے بھی ایک جیسا ہو اور بائیں جانب سے بھی ایک جیسا ہو۔ جیسے اوپر کی مثال لے لیں گے کہ ہم موم اگر دیکھیں گے تو شروعات میں موم میں اس کے دائیں جانب میم ہے اور اسی طرح اس کے بائیں جانب بھی میم ہے۔ نادان میں دیکھیں گے تو دائیں جانب نون ہے اور بائیں جانب بھی نون ہے۔ ایسے ہی الفاظ کا ہمیں انتخاب کرنا ہے۔ نیچے دیکھتے ہیں، آؤ مشق کریں۔ درج ذیل الفاظ غور سے پڑھو اور انہی لفظوں کو بائیں حرف سے دائیں حرف کی صرف لکھ کر دیکھو، کیا لفظ کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا؟ یعنی نیچے جو ہے آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان الفاظ کو آپ کو کیا کرنا ہے، جو حرف ہے اس کی جگہ تبدیل کرنا ہے۔ جیسے تخت لکھا ہوا ہے، یہ تخت جو ہے وہ دائیں جانب سے لکھا ہوا ہے، تو آپ کو اس کو بائیں جانب سے لکھنا ہے۔ یعنی پہلے جو ہے آپ تے لکھیں گے بائیں جانب سے، پھر خے لکھیں گے اور پھر اس کے بعد میں تے لکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ
بائیں جانب سے بھی لکھنے پر وہی لفظ بن رہا ہے جو دائیں جانب سے ہم لکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی آپ کو مثالیں حل کرنا ہے۔ اب ہم اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں، آؤ تخیلاتی بنے، جو چیلنج ہے۔ آؤ اپنے استاد یا والدین کی مدد سے درسی کتاب، اخبار اور رسالوں کے ذریعے دائیں بائیں دونوں جانب سے پڑھنے پر لفظ کی صحت پر کوئی اثر نہ ہو ایسے لفظ تلاش کر کے لکھو۔ یعنی آپ کو جو ہے درسی کتابوں سے، اخباروں سے اور رسالوں سے ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے جو دائیں اور بائیں دونوں جانب پڑھنے پر اس کے صحت پر کوئی اثر نہ ہو، یعنی وہی الفاظ وہی لفظ جو ہے وہ بنے۔ تو آج کی سرگرمی میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلے آؤ مشق کریں۔ اس میں جو آپ کو مثالیں دی گئی ہے وہ مثالیں آپ کو لکھنا ہے سرگرمی کی کاپی یا بیاض میں، اور تخیلات میں جو آپ کو سوال پوچھا گیا ہے، جو الفاظ آپ کو تلاش کرنے ہیں، آپ 10 سے 15 الفاظ کتابوں سے، رسالوں سے یا اخباروں سے تلاش کر کے اپنی سرگرمی کی کاپی میں لکھیے۔ اس طرح سے آپ کی یہ 13ویں دن کی سرگرمی مکمل ہو جاتی ہے۔ امید ہے تو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔